ناول دلوں کے رشتے بائی مریم عزیز، یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اور یہ ایک مکمل ناول ہے۔ تیز بارش نے جہاں گرمی اور حبس کا توڑ کیا تھا، وہیں موسم پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ اس نے ٹھنڈی ہوئی چائے کے 2 بڑے بڑے گھونٹ اپنے اندر اتارے۔ اس وقت وہ سوچ سے بے پرواہ بھیگے بھیگے موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ ناز بھابی کی چیختی ہوئی آواز پر اس نے قدرے چونک کر سامنے بنے 3 کمروں پر مشتمل اس پورشن کو دیکھا جہاں اس کے تیسرے نمبر والے بھائی اپنے بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کا گھرانہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت رہا تھا۔ ان کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جبکہ اس کا نمبر 7واں اور آخری تھا۔ اس کا اپنا ذاتی خیال تھا کہ وہ بالکل فضول میں اس دنیا میں آ گئی تھی۔ ان کے تینوں بھائی شادی شدہ تھے۔ بڑے 2 بھائی اکٹھے رہتے تھے، 4 بچوں سمیت۔ دونوں کا کام بھی مشترکہ تھا۔ تیسرے بھائی فیاض، وہ BA انگلش سپلی کے ساتھ، لیکن انہیں اس پر بھی کافی ناز تھا، اور ان کی بیگم ناز بھابی BA ود انگلش سپلی، اور انہیں بھی اپنے اس اندھے کانے گریجویٹ پر کافی غرور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی دونوں میٹرک پاس جیٹھانیوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکی تھی، اور 3 ماہ بعد ہی علیحدہ پورشن بنوا کر اپنے یہاں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئی تھی، اور اب اکثر اپنے بچوں کو پیٹ کر گالی گلوچ کر کے اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیتی رہتی تھی۔ اور جہاں تک اس کی بہنوں کا تعلق تھا، وہ بھی FA تک رو پیٹ کر پہنچ گئی تھی، اور اب اپنے اپنے گھروں میں مگن تھی۔ اور جب کبھی وہ تینوں بما اہل و عیال آ جاتی تو وہ سوچتی تھی کہ محکمہ بہبود آبادی والوں کو ان کے گھر کا ایڈریس ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس کی بات تھی، جب تک وہ بڑی ہوئی، بہن بھائیوں کے خود اپنے اتنے گھریلو جھمیلے تھے کہ اس کی طرف دھیان دینے کو کسی کو فرصت ہی نہیں تھی۔ باپ کا لفظ اس نے سنا تھا۔ ان کی پیدائش کے 1 سال بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ صرف انہی تصویروں کی حد تک جانتی تھی۔ ہاں، اسے ماضی سے لگاؤ ضرور تھا، باقی سب سے تو وہ ذہنی اور جذباتی طور پر کافی دور تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ان کے گھر میں کوئی رواج نہیں تھا۔ پڑھائی سے خاصی رغبت تو خیر اسے بھی نہیں تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد ہے، وہ 8ویں جماعت میں تھی۔ اس کی چچی، جو اسے بڑے سے گھر کے دائیں طرف بنے پورشن میں اپنے بیٹے عادل اور بیٹی رانا کے ساتھ رہتی تھی، وہ ان سے بہت متاثر تھی۔ اونچی لمبی گوری سی تسنیم چچی، جو بہت دھیما دھیما بولا کرتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول اسے بہت پسند تھا، پرسکون اور صاف ستھرا۔ ان لوگوں کے برعکس تسنیم چچی کے بچے کافی لائق اور سلجھے ہوئے تھے۔ اس کے چچا سعودیہ میں جاب کرتے تھے، ہر سال عید کے موقع پر آتے تھے، تب وہ اور چچی ان کی طرف ضرور آتے تھے۔ وہ بھی عید کا ایک دن تھا جب باتوں ہی باتوں میں چچی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ عادل کے لیے بہت پڑھی لکھی بیوی لائیں گی۔ اگرچہ وہ چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی چونک گئی تھی۔ اس نے حیرت سے عادل کا چہرہ دیکھا، جو ان دنوں فرسٹ ایئر میں تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے اس کی ماں کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس کے ذہن میں جم گئی تھی، شاید اس لیے وہ چچی کے قریب بلکہ ان کے گھر کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ میٹرک میں جب اس نے 700 سے زائد نمبر لیے تو گھر والوں نے سرسری سا سنا، لیکن جب چچی نے اسے پیار کرنے کی ساتھ 500 کا نوٹ تھمایا تو اسے لگا اس کی محنت وصول ہو گئی، اور آج وہ پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے کپ گملے کے پاس رکھ دیا اور دائیں طرف بنے پورشن کو دیکھنے لگی۔ تبھی گیٹ سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں آنے والے پر جم سی گئی تھی۔ اس نے بھی اسے دیکھا تھا، لیکن اسے حیرت تب ہوئی جب وہ اندر جانے کے بجائے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خامخواہ کنفیوز ہونے لگی۔ ہیلو۔ برستی بارش میں وہ بھاگ کر اس کی طرف آیا تھا، لیکن پھر بھی کافی گیلا ہو گیا تھا۔ کپڑے جھاڑ کر وہ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ تم کب آئیں؟ کافی دن ہو گئے۔ اس کی نظریں اس کے گیلے بوٹوں پر تھی۔ اچھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ شاید حیران ہوا تھا، یا اسے ہی لگا تھا۔ میں 2-3 بار آئی تھی، لیکن آپ گھر پر نہیں تھے۔ ہاں، نئی جاب ہے، اس لیے زیادہ بزی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا کر اپنے قریب رکھے گملوں کو دیکھنے لگی۔ مسلسل خاموشی پر اس نے نظریں گھما کر عادل کو دیکھا، اور اسے اپنی طرف دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ وہ چونک سی گئی۔ جی ٹھیک، بڑی دقت سے اس کے منہ سے نکلا۔ سچ ایمن، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم ایم اے کر رہی ہو، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم ماسٹرز کہلانے لگو۔
وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ اس کے سیل فون کی بیپ بجی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ امی سمجھ رہی ہیں میں ابھی تک پہنچا نہیں، تم بھی چلو کھانا اکٹھے کھاتے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر عادل کو دیکھا، اس کے ساتھ چل پڑی، اور جو فیصلہ وہ اتنے دن سے نہیں کر پا رہی تھی وہ عادل کے منہ سے نکلنے والے 2 جملے نے کروا دیا تھا۔ واپسی پر وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لیں۔ انہوں نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا جو بیڈ کے بجائے کارپیٹ پر اوندھے منہ لیٹے ہوئے تھے۔ صوفوں کے سارے کشن، تکیے و چادر، پیپسی کے ٹن، چاکلیٹ کے ریپرز، سی ڈیز، ریموٹ، یہ سب سامان ان کے گرد بکھرا تھا۔ انہوں نے سلٹ کے ساتھ پنکھا بھی بند کر دیا اور خود صوفے پر بیٹھ کر ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ اور وہی ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہے تھے۔ سب سے پہلے اون کی نظر ان پر پڑی تھی۔ وہ سٹپٹا کر اٹھ بیٹھا، ساتھ ہی مون کا کندھا بھی زور سے ہلایا۔ اس نے غصے سے ایک نظر اون کو دیکھا جو آنکھ سے اشارہ کر رہا تھا اور اس کے اشارے کے سمت دیکھنے لگا، اور شبانہ پر نظر پڑتے ہی سیدھا ہو گیا۔ صبح بخیر بھابھی ماں، اس کا کہنا غضب ہو گیا۔ برخودار، یہ صبح نہیں، دوپہر کا 1 بج رہا ہے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ ساری رات جاگتے ہو اور سارا دن سوتے رہتے ہو۔ انسانوں والی کوئی ایک صفت بھی تم دونوں میں نہیں پائی جاتی۔ 1 ہفتے سے اس کمرے کی صفائی نہیں ہوئی، حشر دیکھو کمرے کا۔ ان کے انداز پر دونوں نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ وہ رضیہ کب سے انتظار میں بیٹھی ہے، دروازہ کھلے تو وہ صاف کرے۔ وہ نوکر لگی ہے تمہاری؟ تنخواہ تو لیتی ہے۔ اون فوراً بولا، پھر ان کی گھوری دیکھ کر چپ کر گیا۔ اور اون، تم کیا مون کے کمرے میں شفٹ ہو گئے ہو؟ اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوتے؟ اپنے ساتھ اسے بھی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس الزام پر تو وہ تڑپ ہی اٹھا۔ اتنے بھی بھولے نہیں آپ کے دیور محترم، 7 لوگوں کو بگاڑ کر بیٹھنے والوں میں سے ہیں۔ اون نے غصے سے معصوم بنے مون کو دیکھا۔ بہرحال اس وقت میں کچھ اور بات کرنے آئی ہوں۔ انیکسی میں نے کرائے پر دے دی ہے، سنو۔ ان دونوں کو منہ کھولتا دیکھ کر انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے روکا۔ اور یہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی کیونکہ وہ دونوں لڑکیاں ہیں، انہیں مجبوری تھی۔ میں جانتی ہوں تم دونوں شرارت سے باز نہیں آ سکتے، لیکن امید کرتی ہوں کہ شرارت اور بدتمیزی کے فرق کا تم دونوں کو علم ہوگا۔ وہ لڑکیاں ہمارے گھر میں رہیں گی، اس لیے ہماری بھی عزت ہوگی۔ بات مکمل کر کے وہ کھڑی ہو گئیں اور درز دیدہ نظروں سے ان دونوں کو چہرے دیکھے۔ اون کا پھولا ہوا چہرہ بتا رہا تھا اسے یہ سب پسند نہیں آیا، جبکہ مون کے چہرے سے کسی قسم کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اور وہ ٹونی رات کو آیا تھا، کہاں گیا؟ وہ چلے گئے، اون نے نروٹھے پن سے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ مون واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اون صوفے پر تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ؟ آپ نے ماما کو منع کیوں نہیں کیا؟ روک سکتا تھا اگر وہ لڑکیاں نہ ہوتی۔ اور پھر تم خود سوچو، لڑکیاں اگر خوبصورت ہوئی تو؟ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اس نے مسکراتی نظروں سے اون کو دیکھا جو اسے دیکھ کر اب مسکرا رہا تھا۔ جائے نماز سمیٹ کر وہ بستر پر بیٹھ کر غزل کا انتظار کرنے لگی جو کب سے باتھ روم میں گھسی ہوئی تھی۔ اسے یہاں آئے 3 ہفتے ہونے والے تھے اور جو اندیشے اسے یہاں آنے پر لاحق تھے وہ ختم نہیں ہوئے تھے، پر کم ضرور ہو گئے تھے۔ شبانہ آپی جن کے کرائے کم مانگنے پر اس نے کبھی شک کا اظہار کیا تھا، ان 3 ہفتوں میں ان سے 4-5 ملاقاتوں میں وہ اپنی اس سوچ پر بار بار شرمندہ ہوئی تھی۔ ضروری تو نہیں ہر کوئی مطلب پرست ہو، ان لوگوں کو دیکھ کر وہ ہر بار یہی سوچا کرتی تھی۔ اور وہ دونوں لڑکے جن سے پہلی بار یہاں ملی تھی وہ واقعی چاچا بھتیجے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے مابین صرف 3 سال کا فرق تھا۔ چچا کا نام مون تھا اور MBA کرنے کے بعد ابھی فارغ تھے، اور بھتیجے کا نام اون جو MBA کے رزلٹ کے انتظار میں فارغ تھے۔ شبانہ آپی کے شوہر کا نام شعیب غنی تھا جو اس گھرانے کے سرپرست تھے۔ یہ سب معلومات اسے غزل سے ملی تھی، اور یہاں بھی غزل اپنی خوبی کی وجہ سے ہر دل عزیز ہو چکی تھی۔ نہ صرف شبانہ آپی سے، بالکل مون اور اون سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، جبکہ وہ ان دونوں سے ابھی تک ملی نہیں تھی اور ملنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ کاش یہ 1 سال پلک جھپکتے گزر جائیں۔ اس نے سر اٹھا کر ایک انہونی سی خواہش کی، تبھی دروازے پر ہونے والی دستک پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہوئی اور شبانہ آپی کو سوچتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔
سامنے کھڑا شخص اسے دیکھ کر کافی حیران ہوا، پھر مسکرا کر اس نے پیچھے دیکھا اور پھر جو چہرہ اس کے پیچھے نمودار ہوا اسے دیکھ کر اس کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی۔ ذہ نصیب، آپ! یقین نہیں آ رہا آپ ہمارے سامنے کھڑی ہیں۔ مون ایک دم مسکراتے ہوئے اس کے مقابل آ گیا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے گھبراہٹ میں دوپٹہ ٹھیک کرنا چاہا جو پہلے ہی سر پر سختی سے جمع ہوا تھا۔ ارے تم دونوں! اچانک غزل کی آواز پر اس نے سکون کا سانس لے کر پیچھے دیکھا۔ تو یہ ہے تمہاری فرینڈ؟ ہاں یہی ہے۔ اون کے پوچھنے پر غزل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم آج باہر نہیں آئی تو ہم تمہارا پتہ کرنے چلے آئے۔ مون کے کہنے پر اس کی نظر غیر ارادی طور پر ان کی طرف اٹھی تھی۔ وہ دونوں چہرے پر شرارت لیے اس کی طرف متوجہ تھے۔ وہ مزید کسی پر نظر ڈالے بغیر دوسرے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ لگتا ہے تمہاری دوست کو ہمارا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ ٹھیک سمجھے ہو، مون کے کہنے پر غزل اپنے ازلی منہ پھٹ انداز میں بولی۔ اجنبیوں سے اور خاص طور پر لڑکوں سے بالکل بھی مخاطب نہیں ہوتی، اور پہلی ملاقات میں جو امپریشن تم دونوں نے اسے دے چکے ہو اچھا خاصا چڑھتی ہے تم دونوں سے۔ اچھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے دروازہ بند کرنے تک اس نے غزل کی بات اور مون کے اچھا کو بہت اچھے طرح سے سنا تھا۔ ہو گئی آپ کی صبح؟ اون نے اندر داخل ہوتے ٹونی کو مسکراہٹ سے نوازا تو وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ چائے؟ اون کے پوچھنے پر وہ سر اثبات میں ہلا کر اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ مون ابھی اٹھا نہیں، ابھی صبح کے 7 بج رہے ہیں اور چاچو صبح 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ اور بھابھی؟ وہ بھی سو رہی ہیں۔ ان کے کپ کھسکانے پر وہ کپ اٹھا کر ٹیرس پر نکل آیا۔ رات تو کافی اپ ٹن لگ رہے تھے، آتے ہی سو گئے۔ بائی دا وے، یہ کام کب سے شروع کیا؟ ٹونی نے شرمندہ ہو کر کپ ہونٹوں سے لگایا۔ بس یار، کل میرے کولیگ کے گھر پارٹی تھی، اس نے زبردستی پلا دی، اس لیے تو گھر نہیں گیا۔ شعیب بھائی، بھابھی یا مون میں سے کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ اس کی تشویش محسوس کر ان نے نفی میں سر ہلایا تو مسکرا کر واپس چائے پینے لگا۔ جب اون ابرو اچکا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ٹونی کی حیران آواز پر اون نے تو اس کو جام لگاتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ غزل ہوگی؟ غزل کا رنگ کافی گورا ہے، یہ تو گولڈن بیوٹی ہے۔ اچھا ایمن ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ ان نے مڑ کر ٹونی کی طرف دیکھا اور خود بھی ٹیرس پر چلا آیا جہاں ایمن اپنے گھنے بالوں کی چوٹی میں باندھے بڑے انماک سے نوٹس پڑھنے میں مگن تھی۔ غزل کی دوست، اس کا لہجہ سرسری تھا۔ بیوٹیفل۔ اون نے اب غور سے ٹونی کو دیکھا جو کافی انماک سے انہیں نیچے دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کے ٹائپ کی نہیں۔ اب ٹونی نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرا کر خالی کپ اس کی طرف بڑھایا۔ تم یہ پکڑو، میں غزل سے ہیلو ہائی کراؤں۔ اس کے جانے کے بعد ان نے دوبارہ نیچے دیکھا جہاں غزل اپنے شولڈر کٹ بالوں میں تیزی سے برش چلاتی ہوئی ایمن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہیلو طلعت صاحب، غزل کی شوخ آواز پر اپنے بیگ کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا۔ اس نے ترچھی نظروں سے آنے والے کو دیکھا جو دوستانہ مسکراہٹ لیے غزل کی طرف متوجہ تھا۔ ایک اور نمونہ۔ وہ ناگواری سے منہ میں بدبدا کر رہ گئی۔ غزل، آپ نے ہمارا ان سے تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ ہاں، یہ میری فرینڈ ہے ایمن، اور یہ مون کے فرینڈ ہیں طلعت عرف ٹونی، آئی اسپیشلسٹ، اس لیے ان کی آنکھ کافی تیز ہے۔ آخری جملے پر غزل ہنسی تو وہ بھی مسکرا دیا، جبکہ وہ کوفت محسوس کرتے ہوئے ہنس بھی نہ سکی۔ ناظریں ضرور ہیں، لیکن جو لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں انہیں ہم پلکوں پر بیٹھاتے ہیں۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے، غزل سے کہہ کر خود اس نے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ صبح جس ٹیسٹ کو لے کر وہ پریشان تھی، واپسی پر اس کی وجہ سے موڈ آف تھا، جبکہ ٹیسٹ غزل کا بھی اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے برعکس وہ مطمئن تھی۔ شاید اطمینان میری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ سارا راستہ وہ اس بارے میں سوچتی رہی۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی بیزاری مزید سوا ہو گئی۔ مون روز کے جینز اور ٹی شرٹ کے حلیے کے برعکس کافی فارمل قسم کی تیاری میں تھا۔ واہ بھائی، آج تو کافی ہینڈسم لگ رہے ہو۔ غزل کی چہکتی ہوئی آواز پر بختیار علی کو تنگ کرتا مون سیدھا ہوا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایمن نے ناگواری سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں تو شروع سے ہی ہینڈسم ہوں۔ وہ اب غزل کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اس لیے تو کافی کا لفظ استعمال کیا ہے۔
وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اب اصولاً مجھے بھی تمہاری تعریف کرنا چاہیے۔ ضرور، غزل مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی ہمیشہ کی طرح کسی شاعر کی سریلی غزل لگ رہی ہو۔ اوہ، غزل نے اپنا مخصوص کھنکھناتا ہوا کہا لگایا۔ غزل کی تو ہمیشہ سے ایسی ہی عادت تھی، لیکن آج ایمن کو اس کی یہ عادت زہر لگ رہی تھی۔ گاڑی اس نے گیٹ کے بالکل قریب کھڑی کی ہوئی تھی۔ نکلنے کا جو تھوڑا بہت راستہ تھا اس کے آگے وہ خود پھیل کر کھڑا تھا۔ اور بھائی ایمی، تمہارے مزاج کیسے ہیں؟ ایمن کے تلووں پر لگی سر پر بجھی۔ ایک تو پہلی بار کسی نے اس کا نام بگاڑا تھا، دوسرے اس کے انداز جو بے تکلفی لیے ہوئے تھا، وہ اسے بھڑکانے کو کافی تھا۔ مائنڈ یور لینگویج، میرا نام ایمن ہے۔ وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو کافی محظوظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے یہی چاہتا ہو۔ دیکھو جل جل کر رنگ کیسا سانولا ہو گیا ہے، لگتا ہی نہیں غزل کی دوستی کا تم پر کوئی اثر ہوا ہے۔ ایمن نے غصیلی نظروں سے غزل کو دیکھا جو مسلسل ہنس رہی تھی۔ راستہ دیں، کہاں تک آنے کا؟ اس نے حیران ہو کر اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ ایمن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے گردن مڑوڑ دے۔ اس نے سارا غصہ ہاتھ میں پکڑی فائل پر نکالا۔ مون نے مسکراتی نظروں سے فائل کو مڑوڑتی سرخ چہرہ لیے کھڑی ایمن کو دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ غیر مانوسی آواز پر اس نے کوفت سے آنکھیں کھولی۔ غزل کا سیل فون بج رہا تھا۔ اس نے خوابیدہ آنکھوں سے کمرے میں غزل کو تلاش کرنا چاہا۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واش روم سے باہر نکل کر اس نے گھڑی کو دیکھا، جہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ کچن میں جانے والی تھی کہ موبائل پھر بجی۔ اسکرین پر عرفان کا نام چمک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ جب فون خاموش نہیں ہوا تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر ایک طوفان مچا تھا۔ مون، اون اور ٹونی کرکٹ کے نام پر شور و غل مچا رہے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ تینوں ایک ساتھ خاموش ہوئے۔ جو انہیں نظر انداز کرتی ہوئی غزل کی طرف بڑھ رہی تھی، کنفیوز ہونے لگی۔ فون غزل کو پکڑا کر وہ مشکل 6 قدم چلی تھی کہ ربڑ کی گیند اس کا بازو شل کر گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ اس نے دانتوں تلے ہونٹ دبا کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ سوری، ویری سوری۔ ٹونی بیٹ ہاتھ میں لیے پریشانی سے اس کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے باقی سب بھی آئے تھے۔ میرا ارادہ آپ کو مارنے کا نہیں تھا۔ ٹونی کی شرمندہ آواز پر اس نے آنسوؤں سے لبریز نظریں اٹھائیں۔ اس کا ارادہ بس 6 لگانے کا تھا، اور 6 ہو گیا۔ مون کے کہنے پر اون بولا، اور اس کے بعد دونوں کے کہکہوں پر اس نے ہونٹ بھیج لیے۔ دکھائیں بازو۔ ٹونی نے اس کا بازو پکڑنا چاہا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہوں میں۔ بڑی مشکل سے اس نے 3 لفظ ادا کیے، ورنہ دل تو کھری کھری سنانے کو چاہ رہا تھا۔ وہاں تو بہادری کا مظاہرہ کر کے آ گئی تھی، لیکن اندر آتے ہی اس نے بے تحاشا سرخ ہوتے بازوؤں کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا۔ مارے تکلیف کے دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی، اس وجہ سے صبح آنکھ نہیں کھلی۔ 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو غزل جا چکی تھی۔ کچھ دیر وہ کسل مندی سے لیٹی رہی، پھر نہا کر کچن کا رخ کیا۔ وہ بریانی کو دم دے کر نکلی ہی تھی کہ غزل اندر داخل ہوئی۔ آج بڑی جلدی گئی؟ ہاں، تم نہیں گئی تھی تو کلاس لینے کو دل نہیں چاہا۔ ایمن مسکراتی ہوئی اپنے استری شدہ کپڑے سمیٹنے لگی۔ یہ کس نے دیا ہے؟ ایمن نے شرارت سے غزل کے ہاتھ میں تھامے سرخ گلابوں کے بوکے کو دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اپنی ایسی قسمت کہاں، یہ تمہارے لیے کسی نے دیا ہے۔ میرے لیے کس نے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ آج ٹونی آیا تھا یونیورسٹی تم سے ملنے، کہہ رہا تھا اس کی وجہ سے تمہیں چوٹ لگ گئی تھی، گھر میں تم ملتی نہیں، اس لیے وہ عیادت کے لیے یہاں آ گیا۔ غزل کی شرارتی لہجے پر کچھ پل وہ خاموش سے ان پھولوں کے ساتھ لگے گیٹ ویل سون کے کارڈ کو دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل اس نے پڑھے بغیر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ غزل بغیر کسی رد عمل کے اسے دیکھتی رہی۔ اگر وہ یہ پھول مجھے دیتا تو میں اس کے منہ پر مارتی۔ وجہ؟ غزل کے سوال پر وہ غصے اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ کیا پسند نہیں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ اس نے بڑے مہذب طریقے سے تم سے سوری کیا ہے، مجھے تو اس میں کوئی بدتمیزی نظر نہیں آتی۔ وہ خاموش رہی۔
مون اور اون سے تمہاری چڑ کی وجہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ تم فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن والی بات پر اکتفا کر کے بیٹھ چکی ہو۔ حالانکہ 6 ماہ تو ہو چکے ہیں ہمیں یہاں آئے۔ مجھ سے تو انہوں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی۔ ہاں، دونوں شرارتی ضرور ہیں، اور یہ ٹونی، یہ تو بالکل ان سے مختلف ہے، بلکہ کافی مہذب انسان ہے۔ مجھے ان کوالٹیز سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں، ان دونوں کو بغیر کسی وجہ کے مجھ پہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں تمہیں اس لیے چڑھاتے ہیں کیونکہ تم چڑھتی ہو۔ تم خود سڑا ہوا موڈ بنا کر انہیں تنگ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہو۔ میرا بیہیویئر ان کے ساتھ فرینڈلی ہے، وہ دونوں میرے ساتھ تو نارمل ہی بیہیو کرتے ہیں۔ تم اس طرح بیہیو کرتی ہو تو لگتا ہے خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ غزل کے الزام پر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ غزل اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ میں جانتی ہوں، تم بائی نیچر ریزرو ہو، اور تم جس ماحول کا حصہ ہو وہاں لڑکے لڑکیوں کا یوں آزادانہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ تینوں جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں لڑکے لڑکیوں کی دوستی کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے میں تمہارا یوں دور دور کھینچا کھینچا رہنا ان دونوں کو تمہاری طرف کھینچتا ہے۔ غزل کہہ کر خود واش روم میں گھس گئی، جبکہ وہ بکھری ہوئے پھولوں کو گھورنے لگی۔ نوٹس پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی واک بھی جاری تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بار بار اس کی توجہ بھٹکا رہے تھے۔ آخرکار اس نے نوٹس بند کر دیا۔ آج غزل بھی اپنے گھر گئی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے شاید آپی بھی باہر گئی تھی۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ آج کسی نے لان کی لائٹ بھی نہیں آن کی تھی۔ اندھیرے میں اور تنہائی ویسی ہی اس کی جان چاہتی تھی۔ اب بھی تنہائی کے احساس نے تو ماحول کی خوبصورتی کو پل میں غائب کر دیا۔ وہ انیکسی میں جانے کے بجائے لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ کر غزل کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ مون انگلی میں کی چین گھماتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اس کا ارادہ شاید باہر جانے کا تھا۔ اچانک اس کی نظریں ایمن پر پڑی تو ایمن نے جلدی سے گردن گھما کر نوٹس پکڑ لیے۔ ہائے ایمی، وہ اس کے قریب آ کر زور سے بولا تو وہ خود کو بے نیاز ظاہر کر رہی تھی۔ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ بے انتہا غصہ آنے کے باوجود وہ خاموش رہی۔ وہ اپنا غصہ ظاہر کر کے اسے مزید کوئی موقع دینا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یوں ہی خاموش بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ ڈر کے مارے وہ اندر بھی نہیں جا رہی تھی۔ ایمی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مون حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو نہ تو آج اسے غصے سے گھور رہی تھی، حتیٰ کہ اپنا نام بگاڑنے پر بھی خاموش تھی۔ لگتا ہے تم نے انیکسی والا بھوت دیکھ لیا ہے، جو تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے۔ اور وہ جو خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہی تھی، بھوت کے نام پر وہ چونک گئی، اور وہ جو کافی غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چونکنے پر کھل کر مسکرا دیا۔ یہاں انیکسی میں ایک بھوت رہتا ہے۔ یہ انیکسی کافی عرصے سے بند تھی، جانتی ہو کیوں؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدلی تو ایمن کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ ایکچولی اس انیکسی میں جو بھوت رہتا ہے اسے خوبصورت لڑکیوں سے بڑی محبت ہے، اسی لیے تو بھابھی نے اتنے کم پیسے میں تم دونوں کو یہ انیکسی دے دی۔ خوف کے مارے وہ رونے والی ہو گئی۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے اپنی تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ وہ ایک مردہ چوہا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، جس کی دم کو چٹکی سے تھاما گیا تھا۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ اس کے بدحواسی سے اٹھنے پر کرسی پیچھے الٹ گئی تھی۔ ارے ایمن، دیکھو تو کتنا خوبصورت ہے۔ اون مردہ چوہا اٹھائے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اون بیٹا، ایسے دکھا کیا رہے ہو؟ ایمی کے ہاتھ میں پکڑاؤ، مون کے کہتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تو وہ اسی طرح چیختی ہوئی انیکسی کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند کر کے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی، جب کوئی آواز نہ آئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے ذرا سا دروازہ کھولا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گردن باہر نکال کر جھانکا۔ سارا لان ویران پڑا تھا۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ واپس مڑی اور مڑتے ہی اس کی سانسیں جیسے رک گئی۔ انتہائی مکروہ چہرہ اس کے قریب تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ چیخنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پر وہ گرفت ختم ہو گئی۔ ایمن، کیا ہوا؟ اپنے قریب شبانہ آپی کی گھبرائی ہوئی آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی، اور اگلے ہی پل اسے اپنی آنکھیں کھولنے پر افسوس ہونے لگا۔ شعیب بھائی کے ساتھ ٹونی اور غزل بھی کھڑے تھے۔ تم چیخ کیوں رہی تھی؟ غزل کے پوچھنے پر اس نے لان کی طرف دیکھا۔ سارا لان خالی تھا۔ پتہ نہیں مون اور اون کہاں چلے گئے۔ بچی اکیلی گھر پر تھی۔ شعیب بھائی کے فکر مند انداز پر اس نے ان کا کارنامہ انہیں بتانا چاہا۔
ضروری کام سے گئے ہوں گے، ورنہ وہ خود کافی ذمہ دار ہیں۔ شبانہ آپی کی پر یقین آواز پر وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ میرا خیال ہے ایمن ڈر گئی۔ ٹونی کے مسکرانے پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ صحیح کہہ رہے ہو، جتنی ڈرپوک یہ ایمن ہے، مجھے یقین ہے پاس سے گزرتی بلی بھی اس سے شیر دکھائی دیتی ہوگی۔ غزل کے کہے پر اس نے فونٹ بھیج لیے۔ غزل کا مذاق اڑانا اسے سخت برا لگا۔ وہ معذرت کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اسے برا لگا ہوگا۔ ٹونی کی آواز پر اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ برا نہیں مانتی، کیونکہ اپنی اس خامی سے وہ خود آگاہ ہے۔ دوسرا، یوں چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جانا میرے نزدیک بیوقوفی سے کم نہیں۔ شرم کرو، اپنی دوست کو بیوقوف کہہ رہی ہو؟ یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتی ہوں۔ غزل کی مسکراتی ہوئی آواز سن کر وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ تار پر دوپٹہ پھیلانے کے بعد جو ہی وہ تولیہ اٹھانے کے لیے مڑی، اس کی نظر اپنی طرف آتے اون پر پڑی۔ اس کے چہرے کے نقوش تن سے گئے۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ٹوکری اٹھا کر وہاں سے نکلنا چاہا۔ پلیز ایمن، آئی ایم سوری۔ اس کا لہجہ اتنا شرمسار تھا۔ وہ رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے 1% بھی اندازہ ہوتا کہ تم اتنا ڈر جاؤ گی، میں کبھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ اتنا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مقصد تو آپ کا ڈرانا تھا نا؟ آپ اور آپ کے چاچو، آپ لوگوں کے سوا دوسروں کو تنگ کرنے کے اور آتا ہی کیا ہے؟ اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے آپ لوگوں کا بگاڑا کیا ہے؟ یہاں رہنا میری مجبوری ہے اور آپ لوگ اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس دن کی شرمندگی ابھی وہ بھولی نہیں تھی، اس لیے انداز میں خود بخود درشتی آ گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے ایمن، ہم نے صرف مذاق۔ پھر اس کے غصیلے تاثرات دیکھ کر وہ رک گیا۔ میں ایک بار پھر سے تم سے ایکسکیوز کر لیتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئی پرامس۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر کپڑے تار پر پھیلانے لگی تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ ایمن نے مڑ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ آواز دے ڈالی، ایک بات پوچھوں آپ سے، سچ بتائیں گے؟ ایمن کے سوال پر وہ حیرت سے سر ہلا کر رہ گیا۔ کیا انیکسی میں واقعی بھوت ہے؟ وہ اپنا خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، پر ان کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ خوف کے اس کے چہرے پر نمودار ہو چکا تھا۔ ابھی چونکہ تم سے وعدہ کر چکا ہوں، دوسرا تم اچھی لڑکی ہو اس لیے سچ بتا رہا ہوں، ورنہ یہ سیکرٹ ہم اوپن نہیں کرتے۔ وہاں کوئی بھوت نہیں۔ ایمن نے بے ساختہ گہرا سانس لیا، چونک کر اسے دیکھا، لیکن اس دن وہاں کوئی تھا۔ اب وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ چاچو تھے، اور وہ ناگواری سے منہ میں بدبدا کر رہ گئی۔